بس آپ نے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنا ہے۔ یہ خوشیاں باہمی ساتھ سے ہی اتنی پیاری ہوئی ہیں۔ آپ کو یوں پرسکون دیکھ کر مکمل بھی بہت خوش ہے۔ یہ بالکل ایک خواب لگتا ہے کہ میرے ساتھ میری زندگی بھر کی ریاضت اور محبت میرے محرم کی صورت میں موجود ہے۔ آپ مسکراتے ہیں تو مکمل کھل اٹھتی ہے۔ مکمل کا بس چلتا تو یہ ساری دنیا کے سکھ وہ اپنے اس جان سے پیارے عبید پر وار دیتی۔ وہ بھی اس پرکیف سے اظہار پر اسے کمر سے پکڑے اپنے سینے سے لگا کر اپنی جیت کا اظہار کر چکا تھا۔ مکمل کے چہرے کی تازگی تو آج گلاب کی خوشبو کو مات دے رہی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے مکمل، سب سے زیادہ۔ تم پر اب اپنی جان سے زیادہ یقین ہے۔ تم دن کہو تو میرے لیے ہر لمحہ دن کے سویرے جیسا ہے۔ تم رات کہو تو ہر پل میرے لیے جگنوں کی چمکتی رات ہے۔ تمہیں ساری زندگی اپنے یوں ہی قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے یوں ہی قریب رہو گی نا؟ مکمل تو اس بھیگے حسن والے جادوگر کے اظہار پر دیوانی ہو گئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اس المسی چہرے کو بھرے وہ عاشقانہ ہی ہنس دی تھی۔ یس، میں یوں ہی آپ کے اس جلاد جادوگر کے قریب رہوں گی، چپکی رہوں گی، کبھی جان نہیں چھوڑوں گی۔ محبت تو مجھے آپ سے بھی بے انتہا ہے۔ آپ کا سایہ تک مجھے سکون دیتا ہے، آپ کا ہر لمس مجھے زندگی دیتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اب مجھے ہمت دیتی ہیں اور آپ کی مسکراہٹ تو میرا دل لوٹ لیتی ہے۔ دونوں کے چہرے پر ایک سے بڑھ کر دل فریبی رقم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ قربت لمس کی بارش بنتی، دروازے کی دستک پر وہ دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ مکمل نے مسکرا کر دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھولا تو سکندر اپنی پیاری سے مسکان سجائے سامنے اپنے باروب سے مسکرائے چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ڈیڈ آئیں نا؟ مکمل تو فوراً سے پہلے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ عبید بھی مسکرا کر پیار لینے کو آگے بڑھا۔ سکندر شاید اپنی زندگی کا ایک اور بہت بڑا فرض نبھانے والے تھے۔ وہ تینوں ہی مسکرا کر بیٹھ چکے تھے۔ سکندر کی نظریں تو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی ہوئی لطافت کے زیر اثر مہک رہی تھیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں، پر یہ بات مجھے کبھی نہ کبھی تم دونوں سے کرنی ہی تھی، اور میں چاہ رہا تھا میں یہ بات تم دونوں سے اکیلے میں کروں۔ یکدم ہی سکندر نے بیٹھتے ہی بنا تاخیر کیے عجب سی تمہید باندھی تھی۔ ان کے لہجے میں اچانک سے سنجیدگی اور فکر کی گہرائی اُر آئی تھی۔ مکمل ان کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ عبید سامنے والے صوفے پر بیٹھا اب تجسس میں تھا۔ خود مکمل ہمہتن گوش ہوئی تھی۔ سب خیریت ہے نا ماموں؟ عبید کو نہ جانے کیوں اس تمہید پر انجانی سی فکر ہوئی۔ ہاں، بات روحی کے متعلق ہے۔ اس کی زندگی کا ایک فیصلہ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات تمہارے لیے ناقابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بالکل بھی بے وقت نہیں ہے۔ روحی کی زندگی بے شک اب تم ہو عبید، مگر وہ ابھی بھی بہت سی خوشیوں کی مستحق ہے۔ سکندر آج فراز کے متعلق ان دونوں کو اکٹھا بتانے والے تھے، اور وہ کہیں نہ کہیں خوفزدہ تھے کہ اس پر عبید کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ڈیڈ آپ کھل کے کہیے پلیز۔ مکمل کو بھی بے قراری ہوئی۔ 24 سال پہلے اس کا پرپوزل آیا تھا، مگر روحی کی زندگی تو کیر کے بعد رک گئی تھی۔ اس کا مقصد ارتضا تھا۔ تمہارے لیے اس نے اپنی جوانی تنہا گزار دی۔ اس کے بعد بھی میرے توسط اور کئی طرح اس کے پرپوزل آئے، پر وہ ایسی ہر بات پر رو دیتی کہ ایسا مت کہیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے توقیر کی یاد اور ارتضا کی تلاش کی نظر کی ہے، مگر کوئی ہے جو روحین کا مستحق ہے، فراز رحمان، جس نے آج 24 سال بعد بھی مجھ سے روحین مانگی ہے۔ وہ شخص نہ صرف روحی کا بلکہ ہم سب کا مسیحا ہے۔ اسی کی وجہ سے آج عبید ملک کو اس کی ماں ملی ہے۔ میری خواہش ہے کہ روحی کی زندگی میں اب ہم سب اس کی اصل خوشی شامل کریں۔ مجھے پتا ہے وہ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ وہ فراز کو انکار کر چکی ہے۔ اب جب ارتضا مل گیا ہے، اب تو وہ کسی اور طرف نظر تک نہیں اٹھائے گی۔ مگر اس شخص کا کیا جو لا حاصلی کے 24 سال کاٹ کر بھی بے مراد واپس لوٹ جائے گا؟ فراز کا دکھ ایک لمحے کو محسوس کرو۔ وہ روحی سے محبت کرتا ہے، آج سے نہیں کئی سال پہلے سے، جب وہ توقیر کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ 5 سال وہ خود سے لڑا، مگر روحی کی تکلیف دہوں میں اظہار دینے پلٹ آیا، مگر روحی تو خالی تھی، اس کے دامن میں بس انکار تھا۔ وہ آج بھی خالی دامن لیے روحی کی ہاں کا منتظر ہے۔ روحی پر بھی خوشی کا نزول ہونا چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان تینوں کی آنکھوں میں نمی ابھر چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہاں پھر بس خاموشی رہی۔ عبید کو اپنی ماں پر پہلے سے زیادہ رشک آیا تھا۔ اب وہ خود روحی کی زندگی میں اس ہیرے کو شامل کرنے کا عہد لے چکا تھا۔ میں ماما کو منا لوں گا، وہ اب دنیا کی ہر خوشی کی مستحق ہیں۔ میرے لیے انہوں نے تو قربانی کی حد کر دی، یعنی اپنے حصے کی خوشی تک رد کر دی۔ اب نہیں ماموں، اب ہم ماما کو مزید
خود کے ساتھ ناانصافی کرنے نہیں دیں گے۔ عبید کے ایسے لفظ سن کر تو سکندر مکمل کا چہرہ خوشی سے پر نور ہوا تھا۔ وہ فوراً اس سے پہلے اٹھ کر جوشیلی شفقت کے سنگ عبید سے بغل گیر ہوئے تھے، گویا ان کے تمام خدشات غلط ثابت ہو کر عبید ملک پر قائم رشک مزید بڑھا گئے تھے۔ روحین کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مکمل بھی جی بھر کر مسکرائی تھی۔ آخرکار روحی کی زندگی میں بھی خوشیوں کا وقت آنے والا تھا۔ کیا ملا جواد ملک؟ پتھر سے زیادہ سخت اور ظالم سے زیادہ بے رحم ہو کر بھی کیا مل گیا؟ اس بھائی کو چوٹ دی جو تم پر جان لٹاتے نہیں تھکتا تھا، اس کا سارا مان توڑ کر اسے نقصان دینے کی سازش کی، کچھ بھی تو نہیں ملا تمہیں؟ بیٹی بھی چھن گئی، وہ میری حیا نہیں ہے، ہر کسی نے اچھوت کی طرح کنارہ کر لیا ہے، حقیقت میں تم برباد ہوئے ہو۔ یہ تو اٹل تھا، مکافاتی عمل اٹل تھا، کسی کی بیٹی اور بیٹے کو نقصان دیا اور بدلے میں تم ذلیل، اور تمہاری حیا بدحواس، بے یقین اور بے سکون ہو چکی ہے۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ ہر کوئی مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اپنے سر کو ہولناک طریقے سے جکڑ کر جواد ملک آج زندگی میں پہلی بار نادم اور بے سکون ہوئے تھے۔ جس بیٹی کی خوشی کے لیے وہ اپنا وقار گراتے گئے، اب وہ بھی خوشی سے کوسوں دور دکھائی دے رہی تھی۔ صبح کی روشنی کے باوجود وہ ویران حال سے اپنے کمرے کے اندھیرے کی طرح تاریک اور سیاہ نصیب تھے۔ انہیں اپنے گہے پر سخت پچھتاوا تھا۔ معافی کس منہ سے مانگوں گا، کس سے مانگوں گا؟ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ یہ تو مجھ سے بے شمار گناہ سرزد ہو گئے ہیں، بچے، بیوی، بھائی، سب ہی تو کھو دیا۔ میں اکیلا کس دیوار سے سر پھوڑوں گا؟ امی ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ جو مرتے وقت مجھے دلاور کی خوشیوں کی سلامتی کا استعارہ بنا گئے تھے؟ کیسے اس رب سے سامنا کر پاؤں گا جس کی نافرمانی کرتے کرتے میں نے اپنا دل سیاہ کر لیا ہے؟ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے لیے کی سزا مجھے دینا، میری حیا کو نہیں، وہ تو بے قصور ہے۔ مولا، مجھے اولاد کا دکھ نہ دینا۔ حیا کی حالت دیکھنے کے بعد سے جواد کا دل پھٹا ہوا تھا۔ یہ لوگ جو دوسروں کے بچوں کو نقصان دیتے ہیں، مگر یہی جب ان کی اولاد پر آتا ہے تو تب یہ لوگ اس اذیت سے حقیقی روشناس ہوتے ہیں۔ جواد، کیا ہوا ہے آپ کو؟ شریک سفر تو میمونہ تھیں، جو جواد کے ہر ستم کے باوجود ان کو یوں بکھرا دیکھ کر تڑپ چکی تھیں۔ جواد کی آنکھیں وہ آج بہت سرخ اور بھیگی دیکھ رہی تھیں۔ میمونہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ حیا کی نیم جان حالت تو میری جان لے چکی ہے۔ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ظالم اور وعدہ خلاف شخص ہوں، میں تو کسی رحم اور معافی کے قابل نہیں۔ تم نے مجھے کتنا روکا، پر میں نے اپنی انا کے آگے سب برباد کر دیا۔ بھول گیا تھا کہ اللہ ظالموں سے حساب لے کر رہتا ہے۔ جواد کے رونے کی شدت نے میمونہ کی آنکھیں بھی نمی سے لبالب بھری تھیں۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی، ان کے ہاتھ کو تھامے خود بھی روئی تھی۔ جواد کے لہجے میں آج وہ تڑپ تھی جو ان کے ٹوٹے دل کے ٹکڑوں کے بجھنے کی ترجمانی کر رہی تھی۔ خود کو سنبھالیں جواد، ابھی بھی وقت ہے، سب سے معافی مانگ لے، وہ سب بہت اچھے ہیں، معاف کر دیں گے، اور اللہ تو ہے ہی رحمان۔ پلیز جواد، اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت چلا جائے آپ واپس پلٹ آئیے، حیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہم اسے مل کر سمجھائیں گے۔ میمونہ کی روئی آنکھیں ہلکان تھیں، مگر جواد پورے بے جان تھے۔ اللہ تو معاف کر ہی دے گا، پر عبید، اس سے کیسے معافی مانگوں گا جس بے رحمی سے میں نے اس کی حقیقت بتائی تھی؟ وہ تو مجھے بھی لرزا چکی ہے۔ اور دلاور، اس بھائی سے کس چیز کی معافی مانگوں گا؟ اس کے اعتماد کے خون کرنے کی، اس شفیق اور پیارے کو رلانے کی، یا پھر اس سے کیا وعدہ توڑنے کی؟ مجھ جیسے انا پرست میں اتنی ہمت کہاں ہے میمونہ؟ یہ احساس ندامت مجھے مار دے گا۔ جواد اٹھ کر دل برداشتہ سے تکلیف میں بولے تو میمونہ بھی بے قراری سے ان کی سمت بڑھی تھیں۔ جواد، ایسا مت کہیے، معاف کرنے والا بہت مہربان ہوتا ہے اور معافی مانگنے والا بھی حقیر نہیں ہوتا۔ آپ ہمت کیجیے پلیز جواد، اس سے پہلے کہ ان معصوموں کی آہیں ہم سب کا رہا سا سکون لے لیں، پلیز یہ ایک آخری التجا مان لیں۔ میمونہ کی آنکھیں اور آواز دونوں ہی مزید ضبط نہ کر پائی تھیں۔ وہ روتی ہوئی دل برداشتہ سی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ جواد کے چہرے پر ایک بے انتہا تکلیف انداز سایہ ابھر چکا تھا، گویا معافی مانگنے کا عمل ایک خود پرست پر یوں ہی گناہ ہوتا ہے۔ حیا بڑی اجرت میں گھر کی راہداری عبور کرتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس کا بیگ اس کی بازو پر لٹک رہا تھا اور چہرے پر پتھر جیسی سختی سجائی وہ چابی لہراتی ہوئی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ حیا نے فوراً اسے اپنی گاڑی باہر نکال دی۔ یہاں حیا کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، وہیں ارسل کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی ڈرائیور پھر سے دروازہ کھول چکا تھا، مگر ارسل وہیں گاڑی روکے اندر انٹر ہوا۔ رائل بلو ٹی شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے، آنکھوں پر
گلاسز اور فل ہینڈسم لگتا ارسل اندر داخل ہوا تو گھر کی طرف جانے کی بجائے وہیں رک گیا۔ حیا بی بی گھر نہیں ہے کیا؟ ارسل حیا کی گاڑی مسنگ دیکھ کر ٹھٹکا۔ جی وہ ابھی گاڑی لے کر نکلی ہیں۔ ارسل کو لگا اس کا دل رکا ہے، چہرے پر پریشانی لائے وہ انہی قدموں میں پلٹ کر واپس اپنی گاڑی تک آیا اور بیٹھتے ہی شدید جھنجھلائی صورت سے نمبر ملایا۔ حیا کا فون کمرے میں بج رہا تھا۔ ارسل شدید پریشانی کا شکار ہوتا ہوا فون کان سے لگائے ہی گاڑی دوسری سمت سٹارٹ کر کے دے جا چکا تھا۔ کہاں گئی ہے یہ؟ اف! ارسل کے چہرے پر سخت انتشار اور خفگی ابھری تھی، نہ جانے کیوں پھر سے اس کا دل شدید خوفزدہ تھا، کہیں عبید اور مکمل کو نہیں۔ یہ کیا سوچ رہا ہے ارسل؟ لیکن اگر وہ واقعی چلی گئی ہوئی تو؟ ارسل نے گاڑی کی سپیڈ فل کرتے ہوئے سکندر صاحب کے گھر کی طرف گاڑی موڑی اور فون سائیڈ پر دھر دیا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ارسل کو مین روڈ کی دوسری طرف حیا گاڑی میں جاتی دکھائی دی۔ ارسل نے ہر ممکن کوشش کر کے سپیڈ بڑھائی مگر جب تک وہ مین روڈ سے ٹرن کر مڑا حیا کی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ارسل نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے پھر سے فون اٹھایا اور عبید کا نمبر ملا دیا، مگر بدقسمتی سے عبید کا فون کمرے کے ڈریسنگ پر تھا، مکمل کا نمبر اس کے پاس تھا نہیں، نہ سکندر کا۔ ارسل کے چہرے پر خوف ابھرا تھا۔ دوسری طرف وہ سب ہی لانچ کی بجائے آج لون میں ناشتہ کرنے والے تھے۔ روحی اور ماہم نے آج بہت مزے کا بریک فاسٹ بنایا تھا۔ آج سکندر بھی گھر تھے اور سب ہی لیٹ ناشتہ کرنے والے تھے۔ سب کے چہروں پر دھیمی سی آسودہ مسکان تھی۔ حیا نے اپنی گاڑی کا رخ واقعی عبید اور مکمل کے خاتمے کے لیے بڑھا دیا تھا۔ ایڈریس اس نے صبح ہی ڈرائیور سے لے لیا تھا جو رات کو مکمل اور عبید کو چھوڑ کر آیا تھا۔ حیا کے بیگ میں گن تھی جس میں 4 گولیاں تھیں، ایک عبید ملک کے لیے، ایک اس کے ان 2 پیاروں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ وہ آج سب کو مارنے جا رہی تھی۔ اپنی بے سکونی کا خاتمہ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ ارسل کے چہرے پر رفتہ رفتہ ہولناکی درج ہو کر اسے بحال کر رہی تھی۔ مجھے مکمل سے ملنا ہے۔ حیا اپنی گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی کیے اپنا بیگ اپنے کندھے پر جمائے دروازے کے اس پار کھڑے چوکیدار سے بولی جو اسے سر ہلائے بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ چوکیدار نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ دوست ہوں، عبید کی کزن۔ مجھے ان سب بہت ضروری بات بتانی ہے، پلیز وقت ضائع مت کریں۔ حیا زبردستی ہی اندر گھس چکی تھی۔ سامنے گاڑیاں کھڑی تھیں اور ساتھ ہی گھر کی راہداری تھی، مگر حیا کو گھر کے ساتھ ملحقہ گارڈن سے بولنے کی آوازیں آئیں تو وہ وہیں رک گئی۔ چوکیدار خفگی لیے اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ دیکھیں آپ کہاں گھسی جا رہی ہیں، مجھے پوچھنے دے پہلے۔ چوکیدار کا منہ بند ہوا جب حیا مڑ کر اسے کھا جانے والی انداز میں گھوری تھی۔ کون ہے چچا؟ مکمل خود ہی شور سنے اس طرف آئی، مگر جس سے ہی حیا پر نظر پڑی تو وہ پتھر ہو چکی تھی۔ حیا بھی چہرے پر زبردستی مدھم سا سایہ گھسیٹ کر لائے ہوئے مکمل پر نظریں گاڑے ہوئے مڑی تھی۔ چچا ٹھیک ہے جائیں آپ، مکمل نے اشارہ کرتے ہوئے چوکیدار کو واپس گیٹ تک بھیجا اور خود سنجیدہ اور کھوجتی نظر لیے حیا کے سامنے ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو حیا؟ اب آ گئی ہو تو آ جاؤ۔ مکمل تو خود اس خطرناک حیا ملک کو اس کے ٹارگٹ تک رسائی دے چکی تھی۔ حیا بھی چہرے پر پتھر جیسی خاموشی لیے اس کے پیچھے ہی اس کے قدموں کو اپنے قدم بناتی لان کی طرف بڑھی، مگر حیا کو دیکھتے ہی عبید، ماہم، روحی اور سکندر بھی پتھر بن گئے کیونکہ وہ بڑی مہارت سے اپنے بیگ سے گن نکال کر مکمل کے سر پر رکھ چکی تھی۔ حیا عبید کی غضبناک داڑھ پر حیا نے وہیں گن اب وحشتناک نگاہیں گھمائے عبید کی طرف تانی تھی جو اسے اس حرکت پر مار دینے والا دکھائی دیا تھا۔ مکمل فوراً سے خوفزدہ ہو کر کچھ دور ہٹی۔ سکندر، روحی اور ماہم پر بھی سکتہ طاری تھا۔ عبید ملک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کیا سمجھا تھا تم دونوں نے؟ ہاں کہ حیا ناکام ہو گئی ہے؟ حیا بزدل ہے نا؟ حیا بزدل نہیں ہے۔ حیا آج تم دونوں سے اپنی ہر ذلت اور بے چینی کا حساب لے گی۔ پیچھے کوئی قریب آیا تو جان سے جائے گا۔ حیا ملک ایک پاگل اور بدحواس روپ دھارتی ہوئی ایک دہشتناک بلا کا روپ دھارے ہوئے تلخی لیے بولی تھی۔ وہ پانچوں ہی حیا کی اس حرکت سے کہیں نہ کہیں خوفزدہ تھے۔ حیا کوئی بیوقوفی مت کرنا، عبید نے تیش کو ہر ممکنہ کوشش کر کے مدھم رکھتے ہوئے اسے وارن کیا جسے اس نے حقارت کے بجائے دکھ سے دیکھا تھا۔ مکمل تو ابھی سے آنکھیں نم کیے عبید کے ساتھ جڑی کھڑی تھی۔ سکندر الگ ہونک زدہ تھے۔ سب کی آنکھوں میں خوف اور تکلیف امڑ چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو عبید ملک، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے اس مکمل سے نفرت ہے، میں تم دونوں کا وجود مٹا دوں گی۔ حیا اپنی پوری ہنکار بھرے چلائی تھی۔ چوکیدار شور سنتے ہی پیچھے کی طرف بھاگا آیا، مگر سکندر کے اشارے پر وہ کچھ دور ہی چوکس ہو کر اپنی گن تان کر کھڑا ہو چکا تھا۔ حیا بیٹا ہوش سے کام لو، قسمت سے نہیں لڑا جاتا، اللہ نے تمہارے لیے ارسل کو چنا ہے، اس کی قدر کرو بچے۔ روحی کی نصیحت اس پاگل کے سر سے تیر کی مانند چونک کر گزری تھی۔
गेट के बाहर अरसल की गाड़ी रुकी और वो अपनी पूरी रफ्तार से भागता हुआ अंदर आया। दरवाज़ा खुला तो और लॉन के शुरू में चौकीदार को गन तान कर खड़ा देखकर वो वहीं पत्थर हुआ था। अपना कोट उतारकर वही ज़ोरदार तरीके से ज़मीन पर फेंकता वो अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलता हुआ इसी सिमत दौड़ा था। आज हया बस बदला लेगी, अपनी जिल्लत और बेसुकूनी का बदला। क्यों हो तुम दोनों जिंदा? जब हया के पास कोई खुशी नहीं तो तुम दोनों भी मर जाओ, वो अरसल भी मरेगा, तुम सब मरोगे। अरसल को लगा इसका सांस बंद हुआ है। सामने का मंजर देखकर अरसल की आंखों में दर्द देती नमी उभरी थी। बाघ के आने की वजह से वो उलझे बालों वाला ये मंजर देखकर सुन्न हुआ था। सामने हया गन ताने वहशतनाक दिखाई दे रही थी और वो पांचों हलकान थे। अरसल को मार दो, इनको छोड़ दो। अपने उक्ब से अरसल की सख्ती में लिपटी आवाज़ पर हया को लगा गन इसके हाथ से छूटने लगी है, मगर वो आज एक ही बार इन सब को मार कर गिराना चाहती थी। इन तीनों को मार कर खुद तो वैसे भी मर जाने वाली थी। अरसल की सुर्ख आंखें हया को लरजा गई थीं। उबैद ने आगे बढ़ना चाहा, मगर अरसल के इशारे पर वो ना चाहते हुए भी रुक गया। हया की गन का रुख अब अरसल की तरफ था। दोनों की आंखें शोला थी। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। हया को तकलीफ देने वाला हर इंसान मरेगा। हया की आंखें जलन से नम हुई। अरसल इसके करीब आ रहा था, बिना ये सोचे कि वो वाकई इसे मार देगी। मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है, इन दोनों के हिस्से की गोली भी अरसल मंसूर के सीने में उतार दो। हया मलिक बाखुदा उफ तक नहीं करूँगा, पर मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश किसी और को खराश तक ना देना, वरना अरसल मरकर भी बेचैन रहेगा। लाओ यहाँ रखो इसे सब इस वक्त सीने पर चलाओ गोली। एक ही झटके से अरसल हया के रूबरू होकर इसका गन वाला हाथ अपने सीने पर धरे इस जालिम की आंखों में झांके दर्दनाक हुआ। हया को लगा इसकी रूह किसी ने अपनी मुट्ठी में बेच डाली है। अरसल की आवाज़ की लर्जा की सबा तकलीफ वहाँ मौजूद हर एक फर्द का दिल बंद कर गई थी। नहीं अरसल, अरसल ये कर रहा है। उबैद अपनी हद को फलांगे खौफनाक दाढ़ी मारे इन दोनों बदहवासी के नमूनों तक आया, मगर अरसल दूसरे हाथ से इसे कुछ दूर रुक जाने का इशारा किए एक हसरतज़दा हौलनाकी में लिपटी इल्तिजाइया नज़र डाले रोक चुका था। उबैद की आंखें भी इस बेबसी पर भीग गई थीं। मुकम्मिल तो अब सिकंदर के गले लगी रो दी थी। आज क़यामत तय थी। मारने दे इसे यार, सारी ज़िंदगी अरसल को मारती ही तो आई है, आज भी मार लेगी तो क्या हो जाएगा? ये समझती है कि मुझे मारने से मेरी मोहब्बत से आज़ाद हो जाएगी। कितनी पागल है ना, ये मुझे समझती ही नहीं। अरे जब ये ही अरसल के पास नहीं तो अरसल किस खाते में जिंदा है? गोली चलाओ हया, आई से शूट मी। हया की आंखें शख्स की आंखों से ज़्यादा दर्द में मुब्तला थीं। वो बेजान हो रही थी। इसे लगा जैसे वो अभी गिर कर फना हो जाएगी। आज इसे एहसास हुआ कि वो तो इस अरसल के पाँव की खाक से भी ज़्यादा हकीर है। सब ही दिल बर्दाश्ता से ये होलनाक मंजर देख रहे थे। मैं गोली चलाऊंगी अरसल, हया की तकलीफ में लिपटी सिसकी में पेवस्तदा वार्निंग पर अब वो इसे अपने सीने से लगाने की शिद्दत से तलबगार था। उबैद का दिल अब वाकई बंद हो रहा था। इसके दिमाग की नसें दर्द से फड़फड़ाते हुए बैन ज़दा थीं। चलाओ दो, ख़त्म करो ये अरसल नामा। अरसल तुम्हें अपना खून माफ़ करता है। आप सब सुन लें, हया मलिक को मेरा खून माफ़ है। चला दो अब गोली। अपना हाथ वो हया की गन पर रखे इन चारों को हदायत देने के बाद इसे सखावत ज़दा दिल खराशी के साथ गोली चलाने का हुक्म दे रहा था, मगर हया का दिल तो फट कर टुकड़े हो चुका था। इसकी दहशतनाक सुर्ख आंखें हार गई थीं। नहीं मार सकती, हटो। सबके चेहरे सफ़ेद हुए जब हया ने पूरी कुव्वत से अरसल को पीछे धकेला और गन अपनी कनपट्टी पर धरी। अरसल बिना सोचे इस तक पहुंचा। अनहोनी के खौफ ने हर एक को जामद किया था। मुझे मरना होगा। इससे पहले कि हया अपने सर पर रखी गन का ट्रिगर दबाती अरसल ने जोरदार झटका देकर इसी बाजू खींची, मगर अफसोस ट्रिगर दब चुका था। उबैद और मुकम्मिल की दाढ़ गूंजी। अरसल की सारी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। हया के चेहरे पर खून के छींटे इसे बीच बेजान कर चुके थे। गोली अरसल के सीने पर लगकर इसे 1 सेकंड के अंदर गिराकर ज़मीन बोस कर चुकी थी। अरसल का हाथ बेसाख्ता दिल पर जाकर खून से अट चुका था। अरसल की रुकती धड़कन और बंद होती आंखें इस जालिम पर थीं, जो खुद भी पत्थर बन गई थी। आवाज़ें बंद होकर खौफज़दा मातम का रूप धार गई थीं। हया के बेजान हाथों से गन छूटी तो वो खुद भी ज़मीन पर गिरते हुए घुटनों के बल बैठी। नज़र अरसल के बेजान और तड़पते वजूद पर गई तो इसे लगा आज वो बिना खुद को मारे भी मर गई है। हर तरफ अफरा तफरी फैली। सिकंदर शायद चौकीदार को कुछ कह रहे थे, तभी वो गाड़ी की तरफ लपका था। उबैद, मुकम्मिल, रूही और माहम रोते हुए अरसल को देखकर
غمناک تھے، سب حیا کو جھنجھوڑ رہے تھے، مگر وہ آج اس صدمے میں بہت گہری غرق ہوئی تھی۔ عبید نفرت سے حیا کو چیر پھاڑ دینا چاہتا تھا، مگر حیا کو تو کچھ بھی سنائی دینا بند ہو چکا تھا، آوازیں کھو گئی تھیں، اسے بس ارسل نظر آ رہا تھا، اس کی بند آنکھیں، اس کی روح کھینچی جا چکی تھی۔ اس کی سرخ ہوتی شرٹ نے حیا پر صدمے کی کیفیت اتاری تھی۔ ارسل کو وہ سب اسی لمحے ہاسپٹل لے گئے تھے، حیا وہیں بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس نے آخر اپنی ہی جان لے لی تھی۔ عبید نے وہ گن وہاں سے اٹھوا دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ میمونہ بھاگتی ہوئی آئیں جب انہوں نے حیا کو بدحواسا ہو کر گھر کے اندر آتا دیکھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے ہو کر اس نیم بے ہوشی میں گھر تک پہنچی تھی۔ حیا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ حیا میمونہ تو اسے دیکھ کر ہی رو دی تھی، جبکہ باقی حمزہ بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر سکتے میں تھے۔ وہ گھر کے اندر آتے ہی فرش پر گرتے ہوئے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر صاف صاف خسارہ اور تکلیف رقم تھی۔ میں نے اسے نہیں مارنا تھا، میں نے اسے بھی مار دیا، وہ مر گیا ہے مما، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے مار دوں۔ مما میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، میں تو اپنی سانس بند کرنے والی تھی، وہ بیچ میں آ گیا۔ حیا اپنے ہوش سے بیگانی ہو کر شدید روئی ہوئی بے سود بس بولتی چلی گئی۔ میمونہ کی اپنی آنکھیں درد سے اٹی تھیں۔ حیا یہ کیسا ظلم ڈھا دیا تم نے میری بچی، وہ جو تمہاری زندگی کی وجہ تھی، اسی کو یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میمونہ تو خود نے ڈال تھی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر دکھی ہو کر حیا کو اٹھانا چاہا تو وہ اپنا توازن تک نہیں بنا پا رہی تھی۔ حمزہ اسے بمشکل پکڑ کر ساتھ لگائے اٹھا چکا تھا۔ حیا نے اب کی بار ارسل کو گہرا گھاؤ دیا تھا، جس کی تکلیف خود حیا کو مار گئی تھی۔ مہرین اور دلاور بھی ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ بھائی مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، میں نے قتل کر دیا ہے نا، مجھے پھانسی دلوا دیں، چلیں پلیز۔ اب تو حیا کی دیوانگی پر حمزہ کی آنکھ بھی نم ہوئی تھی، وہ اسے ساتھ لگائے پل پل ارسل کے لیے دعا گو تھا۔ ارسل کو کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو حیا کی یہ قیامت نہ آئے ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ حمزہ کے لہجے میں ہر درجہ دکھ کی کثافت میں لپٹی سکتی تھی۔ نہیں مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مار دیں آپ دونوں، مجھے اس کی موت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنی۔ حیا کی آنکھیں ماتم زدہ ہو کر التجا کر رہی تھیں۔ حمزہ سے الگ ہوئے وہ وہیں کانپتی ہوئی صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ پر سر رکھے ٹانگیں سمیٹے لیٹ گئی تھی۔ میمونہ بھی شاید ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، مگر حمزہ نے انہیں حیا کے پاس رکنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ حیا اپنے ہوش میں نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ عبید مت روئیں پلیز، ارسل بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ ان کو اس تکلیف سے نکال دے گا۔ وہ سب ICU کے باہر تھے، نمرا کا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ ہارون بھی سر ہاتھوں میں گرائے اجڑے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔